اور حکمت سے نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء میں جتنی فضیلتیں تھیں، تمام انبیاء کے جتنے امتیازات تھے، تمام انبیاء کی جتنی خصوصیات تھیں، تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اکیلے موجود تھی۔ لیکن جب ان کی نبوت و رسالت کی بات چلی، جب ان کی اہمیت اور فضیلت کی بات چلی، تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 151 میں اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں ان کی علمی حیثیت ہی کو بیان کیا۔ حضرات گرامی، اسلام میں علم کتنی اہم چیز ہے، اسلام کس قدر اہمیت دیتا ہے علم کو، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پورے کلام پاک میں 850 آیتوں میں علم کی فضیلت اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لفظ علم سے نکلنے والے الفاظ قرآن کریم کے اندر 779 مرتبہ آئے ہیں، اور اگر آپ قرآن کی 114 سورتوں پر 779 کو تقسیم کریں گے تو ہر سورہ میں علم اور تعلیم کی بات 7 مرتبہ آئے گی۔ حضرات گرامی، یہی نہیں، اگر علم کی اہمیت کو جاننا ہو تو ذرا یاد کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے غار حرا میں 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ سورۃ العلق کی جو قرآن کی سورہ نمبر 96 ہے، ان 5 آیتوں میں 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اقرا کا لفظ یعنی پڑھنے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انہی میں سے ایک آیت میں قلم کی بات آئی ہے، یعنی لکھنے کی بات آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ کے بعد جب مشرکین کے 70 قیدی پکڑ کر لائے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر قیدیوں کو یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دو، یہی فدیہ ہو جائے گا اور تمہیں رہائی اور آزادی نصیب ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، قرآن کریم اچھا، آپ کے یہاں کے نیتا جی وجے اراؤں، انہوں نے 5000 روپے آپ کے مدرسے کے لیے دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ انہیں دنیا میں عطا فرمائے۔ اور یہی نہیں بلکہ جب آپ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں گے، 3 رکوعات پڑھیں گے، چوتھا رکوع جب آپ شروع کریں گے، آیت نمبر 30 سے شروع ہوگا وہ رکوع، 39 نمبر تک، یعنی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 نمبر کی آیت تک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اسلام میں علم کی اہمیت اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ بار الہ تو ایسے انسان کو کیوں پیدا کرنے جا رہا ہے جو خون بہائے گا، جو قتل و غارت گری کرے گا، دنیا میں فساد مچائے گا، اصلاح نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور ہم تو تیری عبادت کے لیے ہر وقت موجود ہیں، ہر وقت تیری عبادت ہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فرشتو، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو تمام علوم سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو تو دنیا کی تمام چیزوں کے نام بتاؤ، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے کہا تھا
کہ اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، آدم علیہ السلام کو جتنا علم تو نے دیا ہے اتنا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب تمام چیزوں کے نام بتا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور فرشتوں سے مقابلہ جیت لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جنت میں ٹھہرنے کی جگہ دی۔ یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، لیکن شاید اس بات پر آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ اسی دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ زمین کی خلافت اسے ملے گی جس کے پاس علم ہوگا، زمین کی قیادت اسے ملے گی جس کے پاس علم ہوگا، زمین کی رہنمائی اس کو ملے گی جس کے پاس علم ہوگا، اور زمین کی امارت اس کو ملے گی جس کے پاس علم ہوگا۔ زمین میں طاقتور وہی ہوگا جس کے پاس علم ہوگا، اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ کسی طرح سے بھی جی لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہی بس اتنی ہی آیتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں علم کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے سورۃ البقرہ آیت نمبر 269 میں ارشاد فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسے علم دیتا ہے، اسے معرفت عطا کرتا ہے، اسے وجدان عطا کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس شخص کو بھی علم دیا گیا، جس شخص کو بھی معرفت دی گئی، جس شخص کو بھی حکمت دی گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو دنیا کی بہت ساری برکتیں اسے دے دی گئی۔ اس کا الٹا معنی سیدھا یہی ہوگا کہ جس کو علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم رکھا وہ دنیا میں کہیں کا بھی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، بس یہی باتیں نہیں ہیں، بہت ساری آیتیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ 850 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اہل علم کی فضیلت اور اہمیت کو دوبالا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، مکہ میں جس وقت مسلمانوں کی زندگی دو بھر ہو گئی تھی، جینا دشوار ہو گیا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اپنے رسول اور نبی کو کہتا کہ اے محمد تم ہتھیار مانگ لو، اے محمد تم دولت مانگ لو، اے محمد تم ہیرے اور جواہرات مانگ لو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دعا سکھائی کہ مانگنا کیا ہے وہ سن لو اے محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا کہ محمد نہ تم کو ہتھیار مانگنے کی ضرورت ہے، نہ تم کو دولت مانگنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی تم کو دنیا کی عمارت اور سیادت اور سیاست مانگنے کی ضرورت ہے، بلکہ اگر مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، سنو اچھی طرح سے یاد رکھنا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اللہ مجھے علم میں بڑھا دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی قرآن پر تدبر کیا آپ نے؟ کبھی غور و فکر کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو علم مل گیا اس کو نہ ہتھیار کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کو دولت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اس کو عمارت کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کو امیری کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، کیونکہ علم کے ذریعے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی ہے۔ اور پھر سنیے، علم کی فضیلت یہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اچھی طرح سے سنو، اپنی وحدانیت کی شہادت لی، سب سے پہلے خود گواہی دی اپنی وحدانیت کی، اپنی توحید کی، اپنے اکیلے ہونے کی، اس کے بعد اس گواہی میں فرشتوں کو شامل کیا، اور اس کے بعد ہی تیسرے نمبر پہ اہل علم کو رکھ دیا، والذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ والذین اوتوا العلم، اور جو لوگ علم دیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر، اپنی وحدانیت پر ان کو شاہد اور گواہ بنایا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں، سورہ محمد آیت نمبر 9 میں، سورہ فاطر آیت نمبر 2 اور 3 میں بھی، سورۃ الاسراء آیت نمبر 36 میں، اور اسی طرح سے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 20 میں، اور اس طرح کی ہزاروں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مسلمانوں، یہ امت اقرا ہے، پڑھے بغیر، علم حاصل کیے بغیر انسان مسلمان تو ہو سکتا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے مسلمان، وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسی بات نہیں ہوتی تو محدثین کی کوئی بھی کتاب آپ کھول لیجئے، اگر کوئی حدیث کی کتاب ہے تو کتاب العلم ضرور ہے۔ اور امام بخاری کو داد دیجئے، ان کی ترتیب اور تفقیہ کو داد دیجئے کہ کتاب الایمان سے پہلے کتاب العلم ہے۔ کتاب الایمان سے پہلے بخاری کھول کے دیکھ لو، کتاب الایمان سے پہلے کتاب العلم ہے، یعنی ایمان لانے کے لیے علم ضروری ہے۔ جس کا علم نہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے، اس کا ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 10 میں ارشاد فرما دیا، علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنت، کہ جو علم حاصل کرنے کی نیت سے ایک قدم چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے۔ جو ایک راستہ طے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا ایک راستہ طے کرا دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 71 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، دنیا کی قیادت سونپنا چاہتا ہے، اسے دین کی فقاہت، دین کی سمجھ بوجھ، دین کا وجدان، دین کی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، بخاری کی ہی ایک حدیث 4639 یعنی 4639 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے فیصلہ ہی فرما دیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ سنو غور سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کے علوم کو سیکھتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث 1631 نمبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع، سارے اعمال کو روک دیا جاتا ہے، لیکن دو اعمال ایسے ہیں جو ساتھ جاتے ہیں اور ان میں سے ایک یہی علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ میری بات نہیں یا مولانا ندوی صاحب کی بات نہیں ہے، کسی عالم کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے 400 سال بعد تک علم کی سرپرستی کی۔ اور یاد رکھنا میری باتوں کو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مبعوث ہوئے تھے، جس دن ان کو نبی بنایا گیا تھا مکہ میں، اس وقت صرف 13 لوگ پڑھے لکھے ہوئے تھے۔ کتنے؟ صرف 13 لوگ پڑھے لکھے ہوئے تھے، 10 اور 3 13۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی حدیثوں کا اثر تھا اور قرآن کی 850 آیتوں کا اثر تھا کہ 50 سال بھی نہیں گزرے کہ مسلمان ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم بن گئے، سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم بن گئے۔ اور لوگوں کو کہنا پڑا، دوسروں کو کہنا پڑا، غیروں کو کہنا پڑا، اسلام کے دشمنوں کو کہنا پڑا کہ محمد کی نرسری سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہیروؤں، ہر میدان کے ہیروؤں کی تعداد بڑی نکل رہی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے مسلمانوں نے، اسلاف نے علم کی اہمیت کو سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو زمین کی خلافت سونپ دی۔ ان کی حکومت کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا تھا، لیکن 400 سال کے بعد ہمارے اندر غفلت آنے لگی، ہم نے علم کا راستہ چھوڑ دیا۔ مولاناؤں نے، مولویوں نے علم کو 2 خانوں میں بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، کہنے لگے کہ یہ علم دینی ہے اور یہ علم دنیاوی ہے، یعنی دینی تعلیم اور عصری تعلیم 2 خانوں میں بانٹ دیا۔ علماء کرام نے خود اور مولوی لوگوں نے خود بانٹ دیا،
اور عوام کو یہ بات سمجھا دی کہ جتنی فضیلتیں ہیں ساری کی ساری صرف جو ہے نا علم اسلامی تعلیم حاصل کرنے میں ہے. یعنی فرشتے اگر پر بچھاتے ہیں تو صرف اور صرف اما پارا پڑھنے والوں کے لیے، مدرسہ کے بچوں کے لیے، حالانکہ یہ بات غلط تھی. حساب ہو، سائنس ہو، فزیولوجی ہو، بوٹانی ہو، یا پھر کوئی بھی دنیا کا علم ہو، وہ قرآنی علم ہے. اگر آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے بھی فرشتے پر بچھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک علم میں دوئی نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ تمام ناموں کے تمام علوم سکھا دیے. اب آپ کہاں سے لے آئے کہ یہ علم دینی ہے اور یہ علم دنیاوی ہے؟ بھائی کیف اس طرح کی فکر نے اور اس طرح کے افکار نے مسلمانوں کو پیچھے کرنا شروع کر دیا. چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں جلدی بتا رہا ہوں آپ کو. یاد رکھیے گا کہ اس وقت دنیا میں اس وقت 58 مسلم ممالک ہیں. پوری دنیا میں 208 ممالک ہیں، ان میں سے 58 ممالک مسلم ممالک ہیں. اور ان 58 مسلم ممالک میں سے، ملکوں میں سے ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں، یعنی 100% پڑھے لکھے ہوں. ایسا ایک بھی ملک نہیں ہے 58 ملکوں میں سے. سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ قزاقستان میں ہیں، جو روس سے آزاد ہوا ہے 1991 میں. وہاں کے لوگ 97% لوگ پڑھے لکھے ہیں. یعنی 100 میں 97 لوگ پڑھے لکھے ہیں، صرف 3 لوگ جاہل ہیں، یعنی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں. لیکن عیسائیوں کے صرف 22 ممالک ہیں، انگریزوں کے صرف 22 ممالک ہیں پوری دنیا میں. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ان 22 ممالک میں سے 17 ممالک ایسے ہیں، 17 کنٹریز ایسے ہیں جہاں کے 100% لوگ پڑھے لکھے ہیں. 100% لوگ پڑھے لکھے ہیں. اور باقی بچے 5 ملک، ان 5 ملکوں میں سے 3 ملکوں کی پڑھائی 97% ہے، 97%. صرف 2 ملک ایسے ہیں جہاں پر لوگ 94% پڑھے لکھے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تمام قوموں سے بڑی قوم ہونے کے باوجود ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں. علم کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے خلافت چھین لی. علم کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہر جگہ سے حکومت چھین لی. علم کا راستہ ہم نے چھوڑ دیا، عمارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بسایا ہے کہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ جہاں سے بھی جہاز اڑے کسی نہ کسی مسلم ملک کے اوپر سے اڑ کے جانا ہوگا، کسی نہ کسی مسلم ملک کے اوپر سے اڑ کر جانا ہوگا. پانی جہاز چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے، کولکاتہ بندرگاہ سے کھلے اگر جہاز، ڈھاکہ بندرگاہ سے اگر کھلے جہاز، تو بھی مسلم ملک سے ہوتے ہوئے ہی گزرنا پڑے گا. اور آپ کو سن کر یہ بھی تعجب ہوگا کہ مان لیجئے پوری دنیا میں 100 روپے ہیں، صرف پوری دنیا میں مان لیجئے 100 روپے ہیں، ان میں سے مسلمانوں کے پاس 46 روپے ہیں اور پوری دنیا کے پاس 54 روپے ہیں. لیکن ذرا بتائیے گا کہ دنیا کی سب سے غریب قوم کون سی ہے؟ جواب آئے گا مسلمان. یہ سوال ہو اگر کہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑی تعداد فقیروں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی کس قوم میں ہے، تو جواب ہوگا مسلمان قوم ہے وہ. سوال اگر کیا جائے کہ دنیا کی تمام قوموں میں ہتھیاروں کے معاملے میں سب سے زیادہ کمزور کون سی قوم ہے، جواب ہوگا مسلمان. اگر سوال یہ کیا جائے کہ عبادت خانے سے سب سے زیادہ چپل کہاں سے چوری ہوتی ہے، جواب ہوگا مسجدوں سے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جواب یہی ہوگا کہ مسجدوں سے۔ ذرا بتاؤ کہ 46 روپے پوری دنیا میں 54 روپے اور تمہارے پاس 46 روپے کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ غریب کیوں ہو تم؟ سب سے زیادہ مسکین کیوں ہو تم؟ سب سے زیادہ فقیر کیوں ہو تم؟ سب سے زیادہ یتیم کیوں ہو تم؟ سب سے زیادہ بے سہارا کیوں ہو تم؟ سب سے زیادہ بے بس کیوں ہو تم؟ سب سے زیادہ لاچار کیوں ہو تم؟ ان تمام سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ ہم نے علم کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ چھین لیا ہم سے، سب کچھ چھین لیا۔ ہندوستان کی جب بات آئے گی، اور ایک بات اسی میں سن لو کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ گھوڑے کتنے تھے مسلمانوں کے پاس؟ صرف 2، اور ان کے پاس 300 سے زیادہ، اور دوسری روایت کے مطابق 250 گھوڑے تھے لڑنے کے لیے ان کے پاس، لیکن فتح کس کی ہوئی تھی؟ فتح مسلمانوں کی ہوئی تھی۔ اور آج مسلمانوں کے پاس ہم 1 ارب 40 کروڑ ہیں پوری دنیا میں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، چوتھا آدمی جو ملے گا وہ مسلمان ہی ہوگا، گارنٹی کے ساتھ۔ ہم 1 ارب 40 کروڑ ہیں، ہمارے پاس فوج صرف اور صرف فوج ہے، پولیس کو چھوڑ کر کے فوج ہے، لڑنے والی فوج 1 کروڑ 53 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن ہر جگہ پہ ہار ہماری کیوں ہو رہی ہے؟ عراق کی اینٹ سے اینٹ کیوں بجا دی گئی؟ یمن کو تباہ و برباد کیسے کر دیا گیا؟ افغانستان پر امریکی فوج کیسے چڑھائی؟ ان تمام سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ہم نے علم کا راستہ جب چھوڑ دیا تو ہم ہتھیار بنانا بھول گئے، ہمارے پاس جہالت آ گئی، اور جہالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، نو ڈاؤٹ۔ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہم ہر جگہ ذلت اور خواری، یعنی بری طرح سے لاچار اور بے بس ہیں۔ حضرات گرامی، یہ امت اقرا ہے، لیکن یہ امت ایسی امت ہو گئی ہے کہ امت لا تعرف ان تقرا، کہ پڑھنا تک نہیں جانتی ہے۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو جانتی ہے یہ قوم کہ سب سے پہلی آیت اقرا سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے تقاضوں کو بھلا دیا ہے۔ حضرات گرامی، اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن میں ہندوستان آ رہا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی صورتحال، تعلیمی صورتحال کیا ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آزادی کے 73 سال گزر چکے ہیں، اور اس بڑی مدت میں اب تک مسلم سماج تعلیم میں صرف اور صرف 49% تک پہنچ پائی ہے، اور مسلم خواتین کی پڑھائی کی اگر بات کریں آپ تو صرف اور صرف غیر مسلم عورتوں کے مقابلے میں صرف اور صرف 20% پڑھی لکھی عورتیں ہیں۔ اب آئیے شیر شاہ آبادی، میں بھی شیر شاہ آبادی برادری کا ایک حصہ ہوں، اس لیے مجھے اپنی قوم سے محبت بھی ہے، اور اپنی قوم کی جہالت پر بہت کرتا بھی رہتا ہوں میں۔ میرے اکثر مضامین جو اخبارات میں شائع ہوتے ہیں، انقلاب میں، ہمارا سماج میں، قومی تنظیم میں، اور ہندوستان کے اخباروں میں، ہندی اخباروں میں بھی، وہ تمام کے تمام مضامین صرف اور صرف تعلیم پر اسی لیے ہوتے ہیں کہ شاید میری قوم کا کوئی آدمی جاگ جائے تعلیم کے سلسلے میں۔ حضرات، آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ ابھی پوری جو شیر شاہ آبادی قوم ہے اس کی تعداد 34 لاکھ سے 50 لاکھ کے بیچ میں ہے۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں سب سے کم تعداد، ہم لوگ 34 لاکھ کی تعداد میں ہندوستان، پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش، ان 4 جگہوں پہ ہم لوگ 34 لاکھ کی تعداد میں ہیں۔ ہندوستان آ جائیے، پھر ہندوستان میں بھی سیمانچل آ جائیے، سیمانچل ہی میں سب سے بڑی تعداد رہتی ہے۔ لیکن آپ کو سن کے یہ تعجب ہوگا کہ انٹر سے اوپر ہماری برادری کے لڑکے جامعہ ملیہ، جامعہ ہمدرد، JNU، اسی طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ان تمام یونیورسٹیوں میں سالانہ صرف 30 سے 40 بچے جا رہے ہیں، سالانہ صرف 30 سے 40 بچے جا رہے ہیں۔ اور سنیے، ہماری مسلم قوم کی عورتوں کی تعلیم کا حال یہ ہے
کہ ابھی صرف اور صرف ہماری قوم کی 12 لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں، ان میں سے 4 MBBS بن رہی ہیں، 4 ہومیوپیتھی میڈیسن میں اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور 4 آیوروید وغیرہ میں، یعنی یونانی اور آیوروید میں۔ اب ذرا سوچو، 34 لاکھ کا آدھا کر لو، 17 لاکھ عورتوں کا علاج یہ 12 لڑکیاں کیسے کر لیں گی؟ 12 لڑکیاں کیسے کر لیں گی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو اپنی قوم میں ڈاکٹرنی نہیں ملے گی تو پورنیہ میں آپ کو غیر مسلم ڈاکٹروں سے اپنی بیوی کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بہوؤں کو دکھانا ہی پڑے گا۔ میں صرف آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں، میں ہی بول کے جا رہا ہوں کہ ڈاکٹر کو مجبوری کی حالت میں دکھانا جائز ہے، لیکن ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی بڑی قوم جس کی تعداد 34 لاکھ ہے کم سے کم، اس میں صرف اور صرف 12 لڑکیاں ڈاکٹری کیوں سیکھیں گی بھائی؟ آپ کی بچیوں کو آپ نے پڑھانے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ 12 سے 13 سال، 14 سال، 15، 16، اس سے زیادہ کی عمر آپ کی بیٹی کی ہوتی نہیں ہے کہ آپ شادی کرا دیتے ہیں، اور وہ بھی پوری طرح سے جہیز سے لاد کر، یہاں تک کہ بہت سارے ابا کو، بہت سارے باپ کو اپنی بسنے کی زمین بھی بیچنا پڑتی ہے جہیز کی مانگ پوری کرنے کے لیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات گرامی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 21ویں صدی ہے، مسلمانوں کی حالت یہ ہے، انڈین کوئی بھی مالیاتی ادارہ ہے، اس میں مسلمان صفر ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا SBI، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، اس کے 10 ڈائریکٹرز ہیں، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے CCI بینک کا نام سنا ہوگا، اس کے 12 ڈائریکٹرز ہیں، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا IIT بنگلور، IIT ممبئی، IIT مدراس، ان تینوں کے گورنرز 36 ہیں، اور ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ تجارتی گروپوں کی بات میں مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو، اس لیے کہ وقت بھی کم ہے، بہت ساری باتیں بتانا ہے آپ کو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ آئیے کمپنیوں کے بارے میں آپ سن لیجئے اچھی طرح سے۔ اڈانی گروپ میں، امبانی گروپ میں 10 ڈائریکٹرز ہیں، ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ چھوڑیے ہندو یعنی غیر مسلم کمپنیوں کی بات چھوڑیے، ہندوستان میں مسلمانوں کی 4 بڑی کمپنیاں ہیں، ان میں سے سیتلا بھی ایک بڑی کمپنی ہے، اس کے 10 ڈائریکٹرز میں سے مسلمانوں کی کمپنی ہے، لیکن اس کے 10 ڈائریکٹرز میں سے صرف اور صرف 3 مسلمان ہیں۔ اسی طرح وپرو کا نام سنا ہوگا آپ نے، عظیم ہاشم پریم جی، ان کی کمپنی میں بھی تمام ڈائریکٹرز کو مسلمان ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر بھی 10 ڈائریکٹرز میں سے صرف 4 مسلمان ہیں اور 6 کے 6 غیر مسلم ہیں۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ MLA بننے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، MP بننے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، اور دیگر منتری بننے کے لیے بھی علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ کمپنی میں آئیں گے، جب آپ یونیورسٹیوں میں آئیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یونیورسٹی کے عہدے علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، اور جب تک مسلمان علم میں آگے نہیں بڑھے گا، جب تک نہیں پڑھے گا، تب قسم بخدا اللہ تبارک و تعالی بھی اس قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا۔ حضرات گرامی، آپ کو میں صرف ایک اور بات بتاتا ہوں علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس یعنی بلقیس رانی کی بات معلوم ہوئی سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے ذریعے، تو اپنی مجلس میں واقعے کو مختصر کرتے ہوئے بتاتا ہوں کہ مجلس میں یہ بات ہوئی کہ کون لائے گا ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر، تو قال عفریت من الجن، ایک جن نے کہا کہ میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ پوچھا گیا کہ تم کتنی دیر میں لا سکتے ہو؟ جن نے کہا تھا
جبکہ جن ہوا میں اڑتے ہیں یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کو کہیں پر بھی ٹریفک کی بات نہیں ہے۔ اس جن نے کہا کہ جب قبل ان یقوم من مقامک، کہ جب تک آپ اس مجلس کو برخاست کریں گے تب تک میں لا کے دے دوں گا، لیکن وہاں پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد، سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی تھا، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ، آصف بن برخیہ، اور جس جن نے کہا تھا کہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں لا دوں گا، اس کے کئی نام آئے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے کودن، ایک نام ہے غزوان، اور ایک نام اور کیا ہے ادوان، ان تینوں میں سے کوئی نام تھا۔ آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں اس جن سے پہلے لا سکتا ہوں، اس جن سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آصف کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ الذی آتیناہ علما، ہم نے اس شخص کو علم دے رکھا تھا۔ اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، یہ جن تو آپ کی مجلس برخاست کرنے کے وقت تک لائے گا، لیکن میں ملکہ بلقیس کو 2000 کلومیٹر دور تھا ان کا تخت، کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی آپ کے پاس لا دوں گا، اور علم کے بلبوتے وہ لایا بھی، یعنی جنوں سے زیادہ تیز۔ حضرات گرامی، آپ کے سامنے دوسرے وقت آ چکے ہیں، میں اپنی تقریر کو مختصر ترین کرتے ہوئے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام آیتوں کے بارے میں سوچئے۔ ایک بار پھر میں بتاتا ہوں کہ 850 آیتوں میں علم کی بات ہے، اور یہ میں ایسے ہی تکا نہیں مار رہا ہوں، بلکہ خود ایک ہماری ہی کتاب ہے علم کا قرآنی تصور، اس میں قرآن پر ریسرچ کر کے میں نے تمام آیتوں کو جمع کیا ہے۔ وہ کتاب دلی سے چھپی ہوئی ہے، 850 آیتیں ملی قرآن میں مجھے، وہ کتاب الحکمہ فاؤنڈیشن بٹلہ ہاؤس دلی سے چھپی ہوئی ہے۔ 850 آیتوں میں علم کی بات آئی ہے کلام پاک میں، اور یہ بھی میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں ایسے ہی بے تکے پن سے، کہ 779 جگہوں پر علم اور اس سے نکلنے والے الفاظ آئے ہیں، اور ان کو اگر آپ 114 سورتوں پر تقسیم کرتے ہیں تو ہر سورہ میں 7 مرتبہ علم کی بات آ جائے گی۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری برادری کا ایک ایک فرد، ہماری برادری کا خصوصی طور پر ایک ایک فرد، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ 3 وقت کی جگہ پہ 1 وقت کھائے، لیکن اپنے تمام بچوں کو تعلیم دے، ورنہ اگر آپ نے اور 50 سال صرف دیر کی اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں تو قسم بخدا یہ 21ویں صدی آپ کے لیے وبا بن جائے گی، وبا بن جائے گی۔ آپ ذرا سوچئے کہ برادران وطن جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، وہ علم میں کتنے آگے ہیں۔ یہ بتا دوں میں کہ وہ 200 سال ہم سے آگے ہیں، یعنی اگر وہ لوگ 200 سال تک آرام سے سو جائیں، کچھ نہ کریں، اور آپ رات دن پڑھیں، تب جا کے آپ کو 200 سال لگیں گے ان تک پہنچنے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹوں میں سے 24 سیکنڈ بھی گنوانے کے لیے نہیں بچا ہے۔ آپ اپنے تمام بچوں کو تعلیم دیجئے، آپ اپنی تمام بچیوں کو تعلیم دیجئے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیر کی تو یقینی طور پر ابھی تو CAA NRC کی بات چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا فتنے آئیں گے، اور آپ جو 600 سال سے ہیں، ہماری تاریخ ہے، شیر شاہ آبادی کی تاریخ ہے کہ شیر شاہ سوری کی جو حکومت قائم ہوئی تھی 1524 میں، اس وقت سے ہم لوگ اس دیش کے واسی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنگلہ دیشی، گھسپیٹی وغیرہ وغیرہ، جبکہ ہم سے زیادہ پرانی قوم بہت کم ہے ہندوستان میں، بہت کم قومیں ہیں ہم سے زیادہ پرانی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بات نہ مانو، ندوی صاحب کی بات نہ مانو، قرآن کی بات تو مانو گے، ہماری بات نہ مانو، اسٹیج والوں کی بات نہ مانو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو مانو گے، ان کی بات تو مانو گے، اور ان کی بات کو مانتے ہوئے 3 ٹائم کی جگہ 1